السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں کھڑی زیر کا بیان، جس میں ہم مشق کو کر رہے ہیں پورے ہجے اور اجرا کے ساتھ۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، یعنی کہ جب ہم کھڑی زیر کو ادا کرتے ہیں اور یا مدہ کو ادا کرتے ہیں تو دونوں کا ساؤنڈ برابر آتا ہے۔ جیسے کہ جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، تو دونوں میں جی اور جی ہی ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو یہی مطلب ہے برابر ہونے کا۔ تو جس طریقے سے ہم یا مدہ کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کھڑی زیر کو بھی ادا کریں گے۔ تو مشق میں ہم لوگوں نے ہاف کر لیا تھا، یعنی کہ وقیلہ تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے کریں گے اور پورے ہجے، رواں اور اجرا کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھا، یعنی کہ آج سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا نورانی قاعدے کا، وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ پلیز جائیں اور دیکھیں۔ اس میں میں نے وقیلہ تک پورا ہجے، اجرا اور رواں کے ساتھ میں نے پڑھایا ہے، تو وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ اور اگر کوئی میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجرا کے ساتھ سیکھیں۔ ابھی سے جو میں نے نورانی قاعدہ شروع کیا ہے تو مکمل اجرا کے ساتھ آپ کو آخر تک، یعنی کہ پورا نورانی قاعدہ مکمل اجرا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میرے چینل پر آپ کو ملے گا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ لفظ ہے ہذہ، تو پہلا حرف کیا ہے؟ ہا ہے۔ ہا کے اوپر آ گیا کھڑا زبر، ہا کھڑا زبر ہا، اسٹریچ کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے ادا کریں گے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر ذی، ذی ذی، ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، سخت آواز نہیں ہونی چاہیے اور سیٹی نما بھی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ذال میں بغیر سیٹی والی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے زال 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 تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہنا ہے؟ زال زال، بہت ہی نرمی کے ساتھ۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی، کہاں کہاں کھینچ رہے؟ ہا میں اور ہی میں، اور بیچ میں جو حرف ذال ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یہاں پر نہیں کھینچیں گے۔ لیکن زیر میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز مجہول نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ہاذے ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ ہاذے ہے، تو زے نہیں پڑھنا، زی زی زی، ہاذی ہاذی، اسی طریقے سے ہے پڑھتے تو ہے نہیں پڑھنا، ہی پڑھنا، ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ ہاذی۔ اب اجرا دیکھیں، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہا، ذی ذال کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، پہلے جو حرف ہے اس کو حرکت کے ساتھ بولیں گے، جیسے کہ ہم نے کہا ذی ذال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس طریقے سے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟
تو حرکت کے ساتھ پہلے بولے، اس کے بعد اس کو الگ الگ بول کر اجرا کرے۔ ری زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے ہاذی، ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، پہلے ہم نے کیا بولا، ہی، یعنی کہ کھینچتے ہوئے، جو حرکت ہے اس کو جس طریقے سے پڑھنے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اب اجرا کریں گے۔ جیسے کہ ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہاذی، کہاں کہاں کھینچنا، ہا میں اور ہی میں، بیچ میں جو زال ہے وہ جلد ادا کریں گے، ہاذی، ہاذی، ٹھیک ہے۔ آگے یہ لفظ ہے بکلماتہ، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلما، تا زیر تی، بکلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتہ، سمجھ آ رہا؟ کہاں پر کھینچنا ہے، اپنی آواز میں کنٹرول رکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بکلماتہ ایسا پڑھتے ہیں، جہاں پر کھینچنا ہے نہیں کھینچتے، جہاں پر نہیں کھینچنا وہاں پر کھینچ دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں اپنی آواز میں کنٹرول رکھنا ہے، بہت ہی دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ہجے کرنا سیکھ جاتی ہیں اور اجرا کرنا سیکھ جاتی ہیں تو سمجھ جائے آپ ایسے ہی قرآن صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گی۔ تو ہجے میں توجہ دے اور اجرا جب کرے تو اس پر توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ تو یہ پورا کیا پڑھیں گے، بکلماتہ، دیکھیں بی کا لی جل ادا کر رہے، ماں میں کھینچ رہے، ماں، پھر تی کو جل ادا کر رہے، پھر ہی میں کھینچ رہے، بکلماتہ، اور یہ سب ادا کرتے ہوئے حرفوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کس حرف کو کیسا نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات حرف چینج ہو جاتا تو حرف کو چینج نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے پڑھ دیا، ہجے کیسے کرنا سمجھ آ گئی۔ اب اجرا دیکھیں، بی، با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے بی، کا کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے بی کا، لی لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے بیکلی، بیکلی، سب کو جلد ادا کرے، بیکلی، زیر میں معروف کا خیال رکھنا ہے، بیکلی، ما، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بکلما، تی، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے بکلماتی، ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بکلماتہ، بکلماتہ، سمجھ آ رہی؟ ماں میں اور ہی میں کھینچ رہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی، جہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کرے، جہاں پر کنفیوژن ہو کمنٹ کرے، انشاءاللہ تعالی پھر سے سمجھاؤں گی۔ نیچے آ جائیں، بِآیاتِہ، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ،
बिआ, या खड़ा ज़बर या, बिआया, ता ज़ेर ती, बिआयाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बिआयातिही। समझ आ रही? आ या में खींचना है और ही में खींचना है। अब इजरा देखें, बी बा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बी, आया, हमज़ा या दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी आया। ती ता के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बी आयाती ही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी आयाती ही। कहाँ कहाँ खींचना है? आ, या और ही में। आया का हमने साथ में इजरा किया, क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही किस्म की हरकत है, और मैंने बताया था जब दो हर्फ साथ में एक ही किस्म की हरकत हो उस पर, तो उसको साथ साथ इजरा करेंगे। तो यहाँ पर आया को हमने साथ में किया। एक चीज़ और वाज़े कर दूँ कि यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि अलीफ है लेकिन हमने हमज़ा बोला कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो याद रखें जब भी अलीफ के ऊपर कोई हरकत, कोई सिंबल आ जाता है, कोई किसी किस्म की निशान आ जाती है, जैसे कि जज्म का या तशदीद का, तो फिर उसे अलीफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। अलिफ बोलने का शर्त ये है कि उस अलिफ के ऊपर कुछ ना हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम अलिफ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया तो यहाँ पर हम हमज़ा बोलेंगे। तो बात समझ आ रही? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे पूरा? बी आयातिही। आगे चले, बी किताबिही, बी किताबिही। कहाँ कहाँ खींचना? ता में और ही में। हिज्जे देखे, बा ज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता, बा ज़ेर बी, बी की ताबी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी की ताबी ही, बी की ताबी ही। समझ आ रही? अभी ज़रा देखे, बी की, बा काफ दोनों के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बी की ता। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी की ता। बी बा के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बी की ताबी ही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी किताबी ही, बी किताबी ही। कहाँ कहाँ खींच रहे? ता में और ही में। बी की का हमने साथ में इजरा किया क्योंकि दोनों हर्फ के ऊपर एक ही हरकत है ज़ेर की। आगे चले, बियामीनिही, बियामीनिही। कहाँ कहाँ प्रेशर डाल दे? मी में और ही में। ठीक है, अब हिज्जे देखे, बा ज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, मीम या ज़ेर मी, बियामी, नून ज़ेर नी, बियामीनी, हा खड़ी ज़ेर ही,
بیامینہ، بیامینہ، سمجھ آ گئی؟ اجرا دیکھیں، بی با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے بی، یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے بیا، می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بیامی، نی نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے بیامینی، ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بیامینہ، بیامینہ، کہاں کہاں کھینچ رہے؟ می میں اور ہی میں۔ اب دیکھیے می اور ہی دونوں کھینچنے والے جو ہیں اس کے بیچ میں ایک زیر کی حرکت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کھنچ جائے، تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ کھنچ نہ پائے۔ بیامینہ، بعض اوقات لوگ غلط پڑھتے ہیں، بیامینہ، بیامینہ، ایسا بھی کر دیتے، تو اس بات کا خیال رکھیں، اچھے سے پڑھیں، دیکھ سمجھ کر پڑھیں، بیامینہ، ٹھیک ہے؟ آگے فیہ، یہاں پر دونوں جگہ کھینچنا ہے کیونکہ پہلے یا مدہ ہو رہا ہے اور دوسرا کھڑی زیر کا ہے، اور کھڑی زیر اور یا مدہ دونوں برابر ہے، تو اب ہجے دیکھیں، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فیہ، فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فی، ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فیہ، فیہ، دونوں کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے دیکھیں ایک بار، ہٰذِہِ بِکَلِمَاتِهِ بِآیَاتِهِ بِکِتَابِهِ بِیَمِینِهِ فِیہِ۔ امید ہے آج کا سبق جو ہے، آج کا لیسن جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور چیز کا اجرا سیکھنا ہے، قرآن میں کسی سورت کا اجرا سیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹ کریں، اس کا فل ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بنا کر ڈالوں گی، اور ایک بار پہلے قرآن مکمل ہو جائے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفسیر اور ترجمہ بھی کریں گے اور اس کے بعد اجرا بھی کریں گے۔ تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، نیت کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ بھی سیکھیں، کچھ بھی سیکھیں، ایک حرف بھی سیکھیں، ایک لائن بھی سیکھے، آدھی لائن بھی سیکھے، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے شیئر کیا تھا۔ تو جتنی اسلامک ویڈیو آپ دیکھیں جس سے آپ کو لگے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے تو دوسرے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر میں شیئر کروں گا یا کروں گی، تو اس چیز کو ضرور شیئر کیا کریں، اور نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے تو اب ہمیں سیکھنا چاہیے، ہے نا؟ جب تک جس چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہے، ہم غفلت میں ہوتے ہیں،
تب تک اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اس چیز کو سیکھنا ہے تو اس پر محنت کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں تو اس کا جو اجر ہے تو وہ اجر ہے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو سیکھے، دوسروں کو شیئر کرے، میرے لیے بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور مجھ سے مزید 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 کام لے اور میرے علم میں مزید اضافہ کرے، جو کچھ جانتی ہوں اس میں اور بھی دوگنا تیگنا اور مزید اضافہ کر دے، بس میرے لیے یہی دعا کر دیں آپ سب۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔